السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک اہم کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے غداری کے قانون کے تحت مقدمات کے اندراج اور زیر التوا کیسز پر کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جب تک مرکزی اور ریاستی حکومتیں اس قانون پر نظر ثانی نہیں کرتی، اس وقت تک غداری سے متعلق دفعہ 124A کے تحت کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس NV رامانا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بدھ کو دفعہ 124A کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کے دوران یہ حکم صادر کیا۔ اس قانون کو ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا، ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا، انسانی حقوق کی ایک تنظیم پیپلز فار یونین سول لبرٹیز اور بعض صحافیوں نے الگ الگ چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے اس قانون کے تحت چلنے والے تمام مقدمات پر کارروائی روک دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے تحت جیلوں میں بند ملزمان عدالت سے رجوع کر کے ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ حکومت نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ یہ قانون موجودہ حالات کے مطابق نہیں ہے، اسے برطانوی دور حکومت میں بنایا گیا تھا، لہٰذا حکومت اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ یہ قانون 1870 میں بنایا گیا تھا۔ ماہرین قانون کے مطابق اس کا مقصد ملک کی آزادی کے لڑائی لڑنے والوں کو جیلوں میں ڈالنا اور ان کو جنگ آزادی سے روکنا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس قانون سے متعلق کوئی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے اس قانون پر نظر ثانی کے لیے ایک مسودہ تیار کیا ہے۔ ان کے مطابق اس دفعہ کے تحت اسی وقت رپورٹ درج کی جائے گی جب سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا اس عہدے کے مساوی کسی اہلکار کو یہ محسوس ہو کہ غداری کے قانون کے تحت رپورٹ درج ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس قانون کے تحت زیر التوا مقدمات کے بارے میں کہا کہ ہم ایسے ہر معاملے کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں۔ دہشت گردی، منی لانڈرنگ یا ایسے ہی کسی اور سنگین جرم میں مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ عدالت کی جانب سے حکم صادر کیے جانے کے فوراً بعد مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے کہا کہ وہ عدالت اور اس کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالت کو بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم اس قانون پر نظر ثانی کے حق میں ہیں۔ ان کے بقول جس طرح ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح عدالت کو بھی حکومت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ حکومت بھی عدالت کا احترام کرے۔ اس بارے میں حدود کا تعین ہے اور ان حدود کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں نے عدالتی حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ہندی میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ سچ بولنا حب الوطنی ہے، غداری نہیں۔ سچ کو کچلنا حکومتی ضد اور تکبر ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنما سیتا رام یچوری نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس قانون کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عبوری پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 2014 میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں آئی ہے، 326 افراد کے خلاف اس قانون کا استعمال ہوا ہے اور صرف 6 افراد کو سزا ہوئی ہے۔ مودی حکومت کے تحت اس قانون کا بے دریغ استعمال ہوا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک ٹویٹ میں فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سینئر کانگریس رہنما منیش تیواری نے کہا کہ اس عبوری حکم سے ان لوگوں کو ریلیف ملے گا جو اس قانون کے تحت جیلوں میں بند ہیں، وہ عدالت جا کر ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ PDF کی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں طلباء، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف اسی طرح غداری کے قانون کے تحت کارروائی کی جاتی رہی تو یہاں سری لنکا سے بھی بدتر حالات ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ BJP سری لنکا سے سبق سیکھے گی اور فرقہ واریت اور اکثریت پرستی کی پالیسی ترک کرے گی۔ سپریم کورٹ کی سینئر وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن ورندا گروور نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے شہریوں کی آزادی کے پیش نظر آئین کی روح کے مد نظر یہ فیصلہ دیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار پرتاپ سومونشی نے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔
वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इसका कोई जवाज़ नहीं है कि अगर हुकूमत किसी से इत्तिफाक नहीं रखती है तो उस पर गद्दारी के कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। एक जमहूरी मुआशरे में ऐसे किसी कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके बकौल इस कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किया गया। एक शख्स पर मुतअद्दिद अज़ला में मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के तहत जिन लोगों को सज़ा सुनाई जा चुकी है उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। सियासतदानों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और माहिरीन कानून इस ख्याल के हामी रहे हैं कि इस कानून का इस्तेमाल मौजूदा हुकूमत ने भी किया है और साबिक़ा हुकूमतों ने भी। प्रताप सोमवंशी इसकी तायद करते हुए कहते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई वज़ीर आला किसी सहाफ़ी से या इंसानी हुकूक के किसी कारकुन से नाराज़ हो गया तो उसने पुलिस एहलकारों को हुक्म दे दिया कि तमाम अज़ला में इसके खिलाफ मज़कूरा कानून के तहत मुकदमा कायम किया जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और इंसानी हुकूक के कारकुन डॉक्टर कासिम रसूल ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था और ब्रिटिश दौर हुकूमत में जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन सबको हुकूमत ने बागी करार दिया था और उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई होती थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिसको चाहती है बागी और गद्दार करार दे देती है। मोदी हुकूमत में इस कानून का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। जब इस कानून के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो फिर इसको ज़मानत नहीं मिलती। उनके बकौल हुकूमत अपने सियासी हरीफों को भी इस कानून के तहत जेलों में डालती रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो इसके बहुत दूर रस नताइज बरामद होंगे। ख्याल रहे कि आज़ादी से कबल भी इस कानून का बेदरीग इस्तेमाल होता था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। महात्मा गांधी का कहना था कि यह कानून शहरियों की आज़ादी को कुचलने के लिए बनाया गया है, जबकि पंडित नेहरू का कहना था कि यह इंतहाई काबिल एतराज़ कानून है। हम जितनी जल्द इससे नजात हासिल कर लें उतना ही बेहतर है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।